مٹی کا برتن اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خود کو ان لوگوں سے آزاد کر دو جنہیں آپ کی قدر نہیں۔ 3 طرح کی عورتوں سے کبھی بحث مت کریں، ایک وہ جو کم عمر ہو، ایک وہ جو ہم عمر ہو، ایک وہ جو بڑی عمر کی ہو۔ اب بس صاف پانی کی طرح بہتے جاؤ، کچرا خود بخود کنارے لگتا جائے گا۔ خود کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو خود کو برا بنا کر کہانی سے نکل جائے۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، اور انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ یہ دنیا کردار سے نہیں حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ صبر کی بات کرنا آسان ہے جب تک مصیبت ہماری اپنی نہ ہو۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جائیں کہ زندگی اب شروع ہو گئی ہے۔ مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نئے بنتے ہیں۔ ہم دنیا کو جتنا کم بتائیں گے، ہماری دنیا اتنی خوبصورت ہوگی۔ تقدیر کے لکھے کبھی تعویذوں سے نہیں مٹا کرتے۔ انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا۔ شخصیت دمدار ہو تو مخالف بن ہی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف چہرے سے مخلص ہوتے ہیں، دل سے نہیں۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ انداز گفتگو بدل لینا بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں مخلص ہے۔ پانا آسان ہے، کھونا آسان ہے، مشکل ہے سنبھال کر رکھنا۔ سمجھدار وہی ہے جسے پتا ہو کہ کب کہاں بے وقوف بننا ہے۔ وقت ہاتھوں سے اور لوگ دلوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنوں میں سے اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ پاؤں کی ذرا سی پھسلن پر الزام اسی چپل پر لگتا ہے جس نے اسے مہینوں کانٹوں اور گندگی سے بچایا ہوتا ہے۔ جو لوگ تمہیں کھونے کے بعد بھی پرسکون رہے، سمجھ لو وہ پہلے ہی تمہیں کھو چکے تھے، لیکن تمہیں خبر نہ ہوئی۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اکیلے ہوئے تو پتہ لگا کب سے ہم اکیلے ہی تھے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اس کی قدرت مخلوق کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلسل گندگی میں رہنے والے بدبو کا احساس کھو دیتے ہیں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی نئی کہانی بہتر لگے۔ گفتگو اس سے کرو جو آپ کا احترام کرتا ہو، مشورہ اس سے کرو جو آپ سے لگاؤ رکھتا ہو، اور ہمسائیگی اس سے اختیار کرو جو آپ جیسا ہو۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جائے تو اسے بھی نعمت سمجھی۔ بعض تعلقات کے ختم ہو جانے سے زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر ان کی کرو جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں پر نصیحت کرے، نہ کہ تمہاری غلطیوں پر تمہیں خوش کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں پلکوں پہ بٹھا سکتے، تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ زندگی ایک پلک جھپکنے کا نام ہے، تو پھر کیوں ہم ہمیشہ کی پلاننگ کر کے بے خوف ہو کر ایک دوسرے کے لیے کانٹے بچھا رہے ہیں؟ اگر نمائش کے بلب بند کر دو اور کسی غریب کے گھر میں چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے
क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। गुस्से और गलत फहमियों से ही ताल्लुक टूटते हैं, वरना गिले लगाकर कौन कहता है कि आज से हमारा ताल्लुक खत्म। कितनी दिलचस्प बात है ना कि समंदरों का मालिक एक आंसू पसंद करता है। जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशा अल्लाह, जो होगा बेहतरीन होगा इंशा अल्लाह। जिंदगी में दो दरवाजे हमेशा खुले रखें, एक अपनी गलती मानने का और दूसरा दूसरों को मुआफ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। आज के दौर में 4 रिश्तेदार एक साथ तभी चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। मर्द की जवानी का बेहतरीन हिस्सा गुर्बत और घर के मसाइल खा जाते हैं। एक अजब सा बोझ आया है कंधों पर, जब से उतरा उनसे बस्ता स्कूल का। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से महंगा होता है, मगर कोई इसकी कीमत तब तक नहीं जान सकता जब तक वो आंसू उसकी अपनी आंख से ना निकले। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। तुम क्यों ना उम्मीद होते हो? तुम्हारा रब एक फूल को हंसाने के लिए पूरे आसमान को रुलाने की ताकत रखता है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवियों ने जो सबक दिया, ना तो जिंदगी के किसी वरक पर और ना ही किताब के किसी सफ़े पर तहरीर था। और जो ये यकीन रखते हैं कि आने वाले हालात पहले से बेहतर होंगे, तो बेशक अल्लाह उन्हें बेहतर नहीं बेहतरीन अता करता है। अच्छी तरबियत का असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब आप जवाब देने की ताकत रखते हों, मगर आप लिहाज में खामोश रहें। चेहरे खूबसूरत हो ना हो, लेकिन मर्द का लहजा खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि औरत जात सब कुछ भूल सकती है मगर तल्ख लहजा कभी नहीं भूल सकती। मेरे लिए अल्लाह ताला काफी है, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। इस पर मैंने भरोसा किया और वो अर्श अजीम का रब है। मिट्टी से मिट्टी होने तक के दरमियानी वक्त को जिंदगी कहते हैं। इस मुख्तसर वक्त में जो अल्लाह को राजी कर गया वो जीत गया। मुझे मेरे रब ने जो दिया, जितना दिया कमाल दिया। इसकी हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम कुछ नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। इस्तिग़फ़ार की आदत डाल लो। इस्तिग़फ़ार गुनाहों को मिटा देता है, जिंदगी सेहत और रिस्क में बरकत देता है और तुम्हारे मामलात आसान कर देता है। अल्लाह को बताया करें अपने दिल की कैफियत, इसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। इसके सामने रू लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद तुम्हारी कहानी मौजिज़ों की लिखी जाए। बहुत सी गलतियां जिंदगी में हुई, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचाने में हुई, उसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिंदगी खूबसूरत खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि हसन व अखलाक से तामीर करना पड़ती है। जो दरवाजे मुश्किल वक्त में बंद कर दे जाएं, उन गलियों से भी गुजरना छोड़ दें, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, दुआ दस्तक की तरह होती है, मुसलसल दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें इस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ होता है। कामयाबी हमेशा नाकामियों के बाद आती है। इस दुनिया में फतह सिर्फ इसके लिए है जो शिकस्त को मानने का हौसला रखता है। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दें। जिसने आपके लिए कुनवा खोदा है वो खुद इसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मुकाफात अमल है। कभी कभी रास्तों को नहीं खुद को बदलना पड़ता है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है, कोई कितना भी गुनहगार क्यों ना हो।
اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری تکلیفوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آسانی آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیر لگے گی مگر سب صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا، دن برے ہیں زندگی تو نہیں۔ صبر رکھو، یقین رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک دن انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھی، نہ تو زندگی واپس آتی ہے اور نہ ہی لوگ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے۔ دنیا میں اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھوں گے تو زندگی الجھن میں گزرے گی۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے رب کریم کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، الجھنیں اور مسائل خود ہی دور ہو جائیں گی۔ اگر بنا نماز پڑھے تمہاری زندگی صحیح اور اچھی چل رہی ہے تو تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہو۔ اللہ پاک آپ کو ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو آپ کی روح کو گھائل، دل کو بیمار اور آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتماد کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں، جو تمہارے نصیب کا ہے یقین رکھو وہ کئی ہاتھوں سے ہو کر بھی واپس تمہارے پاس ہی آئے گا۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہنس رہے ہوں، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ اگر ایک ہنس رہا اور دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ مذاق نہیں، طنز ہوتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس سے بھی خوبصورت وہ لوگ ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اپنے حصے کے رنگ بھرتے ہیں۔ کوشش کریں لوگوں کے لیے بنا کسی مطلب کے آسانیاں پیدا کرے، کسی کے لیے اچھا بول اور کسی کے لیے ایک مسکراہٹ بھی اسے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تنقید اور تعریف دونوں قبول کیجیے، کیونکہ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ حشر میں تو سبھی کی آنکھیں کھل جائیں گی لیکن حقیقی فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو دنیا میں ہی جاگ گئے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کر کے اپنی آنکھیں کھلی ہونے کا ثبوت دیں۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون عطا فرما جنہیں تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔
ہمیشہ یہ سوچ کر جیو کہ ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اگر ہمارے اعمال کے مطابق دیتا تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ ہم اس عارضی دنیا کی سستی چیزوں کی خاطر اپنا قیمتی ایمان کھو دیتے ہیں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے اب جتنا دوسروں میں تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، وہی بہتر کرے گا، وہی بہتر کرنے والا ہے۔ بس اس بھروسے کو ہمیشہ مضبوط رکھو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اپنے رب سے امید رکھتے ہو وہ تمہیں معاف کرے گا۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے اور رستہ پوری کتاب ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ جو دروازے مشکل وقت میں بند کر دیے جائیں ان گلیوں سے بھی گزرنا چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اگر تمہارا رویہ دوسروں کے دلوں کو سکون نہ دے تو تمہاری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اچھی امید اور اچھا گمان قدرت کی ایسی عطا ہے جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی، بڑے ہوتے ہی زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ جب رشتے صرف مطلب تک محدود ہو جائیں تو سمجھ لو تمہاری قدر ختم ہو چکی ہے اور ان سے دوری ہی عزت نفس کا تقاضا ہے۔ مان توڑنے والوں کے لیے اتنا کافی ہے، انہیں تحفے میں خاموشی دی جائے۔ آپ کی خاموشی اتنی طویل ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کے لیے ترس جائیں۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ احساس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، کیا محبت بھی نہیں، محبت بے یار و مددگار چھوڑ کر غائب ہو جاتی ہے۔ احساس ایسا نہیں کر سکتا، لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کو سلامت رکھے، آمین۔ جو شخص آپ کی اہمیت کو جانتا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی ایسے حالات نہیں پیدا ہونے دے گا جہاں اسے آپ کو کھو دینے کا ڈر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دعا کرنا نہ چھوڑو، کیونکہ میں تمہاری ایک دعا سے تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو، کیونکہ زندگی کی کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ غربت دروازے سے اندر آ جائے تو پیار کھڑکی سے باہر نکل جاتا ہے۔ غربت کی موجودگی میں پیار کا دم گھٹتا ہے۔ آسائش حیات تو مل جائے گی ایک روز، سکون قلب کا ملنا مقدر کی بات ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو ان قریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اس بازار سے اپنے اصل گھر یعنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کریں گے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ مٹی سے مٹی ہونے تک کے درمیانی وقت کو زندگی کہتے ہیں۔
اس مختصر وقت میں جو اللہ کو راضی کر گیا وہ جیت گیا۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اچھا خاصا خوش شکل مرد بھی برا لگنے لگتا ہے۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ جو اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے۔ جب سامنے والے کو فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ وہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ خود کو جب دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت کی آواز تمام حدود کو پار کرتی ہے اور دلوں کو جوڑتی ہے۔ اصل انسانیت میں مساوات اور بھائی چارہ ہوتا ہے۔ انسانیت انسان کو بہترین مخلوق بناتی ہے اور دنیا کو بہتر بناتی ہے۔ کبھی بھی یک طرفہ کہانی پر یقین نہ کریں، اس میں ہمیشہ کچھ صفات غائب ہوتے ہیں، اور خدا جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق دیتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا، غصے میں بھی گالی نہ دینا۔ ایک اچھے مرد اور اس کی ماں باپ کی اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ دھوپ میں چل کر جو سیکھا ہے، جو ہم نے وہ چھاؤں میں بیٹھ کر ممکن نہ تھا۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ اگر زندگی میں کبھی تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر اس سے ادا کیے گئے اکثر لفظ دوسروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ جب کوئی امیر ہو جاتا ہے تو وہ رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب کوئی غریب ہو جاتا ہے تو رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل سارا کھیل پیسے کا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، بچپن میں مجھے بھوتوں سے ڈر لگتا تھا، اور بڑے ہونے کے بعد اب انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ کسی انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ یہ جو سب کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، مگر کوئی ان کو یہ بتائے کہ ان دو کانوں کے بیچ میں دماغ بھی ہے، جہاں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ بے وقوف لوگوں سے بحث کرنا ایسے ہے جیسے اپنے گال پر مچھر مارنا ہو سکتا ہے۔ اب مچھر مار دیں یا نہ مار سکے، مگر اب خود کو تھپڑ ضرور مار بیٹھیں گے۔ جب اب سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر اب پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ جو شخص آپ کی اہمیت کو جانتا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے حالات نہیں پیدا ہونے دے گا جہاں اسے آپ کو کھو دینے کا ڈر ہو۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہ ہو تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ بوجھ یہ دل کا ہم اکیلے اٹھا رہے ہیں، لوگ ساتھ ہیں بس دکھاوا نبھا رہے ہیں۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ جب یہ چپل پاؤں میں پوری آ جاتی ہے تو پھر زندگی ہر قدم کی قیمت وصول کرتی ہے۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں۔ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں،
مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لاکھ کوشش کر ڈالیں لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ ہنس کر ساری باتیں بھول جاتا ہوں، اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ دل پر نہیں لگتی۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ بیٹھ جاتا ہوں خاک پہ، اکثر اپنی اوقات اچھی لگتی ہے۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جا سکتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جا سکتا۔ شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم الشان عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ روٹی کا نوالا اب پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ اپنی بہو کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھیں جیسا اب چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ رکھا جائے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ بغیر اولاد کے سسرال میں وقت گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین۔ رشتے کم بنائیں مگر دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر تو اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ وہ غریب تھا اسی لیے مر گیا۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو شخص سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ لوگ ہمیشہ دھوکے غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ یقین رکھو مقدر لکھنے والے کے پاس اسے بدلنے کا اختیار بھی ہے۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ ہماری ٹرین موت کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم زندگی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ وقت لوگوں کو نہیں بدلتا، وقت لوگوں کا اصل چہرہ ظاہر کرتا ہے۔ تجربات عمروں کے محتاج نہیں ہوتے، کوئی بڑھاپے تک نہیں سمجھ پاتا، اور کوئی جوانی میں دنیا پرکھ لیتا ہے۔ تنہا رہ لے لیکن اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ شاید اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، عادتیں نسلوں کا تعارف کرا دیتی ہیں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ نمک روٹی کھا کر سو جانا، لیکن اپنوں کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا، کیونکہ اتنا وہ دیں گے نہیں جتنا سنائیں گے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں
اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ سیدھے مزاج والے شخص کے ساتھ کیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے سبھی دروازے کھول دیتا ہے، چاہے اب ماہر ترین شطرنج کے کھلاڑی کیوں نہ ہو۔ تم خوشی میں ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ ایک پرواہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، ان سے بڑھ کر بے لوث محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے سچے خیر خواہ و ہمدرد آپ کے والدین ہی ہیں۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ نماز میں سب عمل ہو جاتے ہیں، تلاوت بھی، ذکر بھی، درود بھی، دعا بھی، عاجزی بھی، ورزش بھی۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ بیٹیاں عجیب شے ہوتی ہیں، جب گھر میں ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کچھ گھر میں صرف ان کی وجہ سے ہے، اور جب چلی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بغیر تو گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ جس رب نے 2 جہان سمیٹ رکھے ہیں وہ رب اپنے بندوں کو کبھی بکھرا ہوا نہیں رہنے دیتا۔ حقیقی چیز صرف ایک بار ہوتی ہے، پیدائش، محبت، موت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے، نہ یہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے قریب بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ زندگی کو زیادہ لمبا تصور نہ کریں۔ جس مستقبل کے بارے میں ہم دن رات سوچتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مستقبل آئے ہی نہ۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں کو جن کو حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ گفتگو کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے ساتھ بولنے سے پہلے کچھ سوچنا نہ پڑے۔ کچھ درد، کچھ لوگ، کچھ وعدے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی 4 دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ ضروری نہیں ہر ترقی عمر کے ساتھ ملے، حوصلے بڑے ہو تو منزلیں پہلے بھی مل جاتی ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ اچھے لوگ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے
جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ آدھی زندگی گزار دی ہے ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ مسکرانا خود سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سیکھا ہی دیتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ نہ جانے کس طرح کے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں مگر خوف خدا نہیں۔ انسان نہیں بولتا اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن اچھا نہ ہو انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں کچھ اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ زندگی کی پہلی استاد ماں، زندگی کی پہلی دوست ماں، زندگی بھی ماں کیونکہ زندگی دینے والی بھی ماں۔ تری دنیا کے لوگ بہت بے خوف ہیں، یا رب کسی کا برا ایسے کرتے ہیں جیسے تو دیکھتا ہی نہیں۔ پیسہ رزق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، ہم نے اسے افضل مان لیا، دراصل تندرستی رزق کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اللہ پاک کی رضا کامل رزق ہے۔ اب جانتے ہیں مضبوط لوگ کیسے ہوتے ہیں، جو دنیا کو اچھے سے جان لینے کے باوجود انسانیت قائم رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نیت میں اگر فرق آ جائے تو پھر خدا بھی مدد نہیں کرتا۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ کوئی کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا، لوگ تبھی یاد کرتے ہیں جب ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ افسوس کے کرائے کے مکانوں والے خدشہ کوچ سے گملے بھی نہیں رکھ پاتے۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ انسان خود کو وہی ظاہر کرے جو وہ حقیقت میں ہے۔ انسان کو پہلی بار بولنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں تمام عمر لگ جاتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے پرکشش، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو آپ بیکار ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد محسوس کرنے لگو تو سمجھ جانا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنا میٹھا رکھنا ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں وزن آ ہی جاتا ہے، اور یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ پاک آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال کبھی نہ بدلیں۔ آپ مکھیوں کو کبھی قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے بہتر ہے۔ عزت کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، بد نسلیں زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتے۔ حلال کمائی انسان کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے، لیکن آپ کا سر کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے خاموشی کا انتخاب اس وقت کیا جب وہ بدترین الفاظ کہنے کے قابل تھے۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اللہ سے آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے حجرے میں ہیں آپ قیمتی ہیں۔ مصنف کی کتاب ریڑھی پہ آ جائے تو روی کہلاتی ہے۔ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ سارے قرض اتارے جا سکتے ہیں سوائے والدین کے۔ جس شخص کے جھوٹ پکڑے جانے پر اسے شرم کی جگہ غصہ آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ ایسے شخص میں سدھار کی کوئی گنجائش نہیں۔ مچھلی سے بدبو اس لیے آتی ہے
کہ وہ اپنی نسل کھاتی ہے، اور انسان بدبودار تب ہوتا ہے جب اپنوں سے منافقت کرتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اس کو تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس اتنی سی کوشش کرنا تمہاری وجہ سے کوئی رب کے آگے نہ روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو محنت سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے، کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلوں سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلوں سے ہی آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں عزت، سچائی، مخلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو رشتہ تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے ملو تو ایسے ملو کہ وہ دوبارہ اب سے ملنے کی تمنا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھا گیا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کو برا کہنا بدترین گناہوں میں سے ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اس کو تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کا دوست مخلص ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا بولے اور اچھا سوچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی کا اظہار کر دیا جائے۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پہ بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے دوا جانے اور خدا جانے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل درختوں سے خود ہی گر جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ موت سے پہلے بھی ایک موت ہوتی ہے۔ دیکھو ذرا، کسی اپنے سے جدا ہو کر ایک پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے، تو کوشش کر کے ایک اچھا رہبر بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ بہت اہم ہوتے ہیں وہ لوگ جو صرف پھول نہیں دیتے بلکہ پھولوں کی طرح رکھتے بھی ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس چیز کی خوشخبری دے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، آمین۔ باپ کی شفقت کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ اپنی زندگی جیو کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ زندگی جی لیجئے ورنہ گزر تو ویسے بھی جانی ہے۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ تقدیر پہ شکوہ نہ کرے۔ انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال اب سے بہتر کوئی نہیں رکھتا۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکے تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر ہمیشہ بازی پلٹ دیتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ جب آپ زبان کے ہی کڑوے ہیں تو آپ کے اچھے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا۔ سخت وقت کے 5 فائدے: 1. آپ میں صبر اور برداشت پیدا کرے گا۔ 2. برا وقت اپنوں اور پرائیوں کی پہچان کرتا ہے۔ 3. فضول لوگوں کو زندگی سے دور کرتا ہے۔ 4. آپ کے لیے بہترین استاد بن سکتا ہے۔ 5. آپ کو رب کے نزدیک کرے گا۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر جھوٹوں کو مسکراتے دیکھا ہے۔ ظرف والوں کی دنیا ہی الگ ہے۔ عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ لوگ مخلص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش ہمیشہ مخلص کی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی مر نہیں جاتا۔ انہیں بتاؤ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔
कभी कभी टूटने से जिंदगी का आगाज होता है। एक दूसरे को सहारा देना भी नेकी है। सोच समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। शादी के बाद औरत की हालत देखकर इसके माँ बाप का नहीं बल्कि शौहर और ससुराल का पता चलता है। आज तक इंसान ऐसा कचरादान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफरतें, अदावतें, तासुब और जहालत को फेंक सके। एक कतरा ही सही मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा जो देखूं तो दरिया बन जाऊं। ए अल्लाह, इनको भी सब्र अता कर जो चेहरे से मुस्कुराते हैं मगर अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। सब कुछ खोने के बाद भी अगर हौसला बाकी है तो आपने कुछ नहीं खोया। सबको शिकायत है कि मेरा लहजा जहर सा है, मैं क्या करूं, मेरी आस्तीन में सांप पलते हैं। बाज औकात हम इन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फजूल ख्याल के अलावा कुछ नहीं। कोई सख्त दिल पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। इस दुनिया में कोई भी शख्स इतना बुरा नहीं कि वो शैतान हो और कोई भी शख्स इतना अच्छा नहीं कि वो फरिश्ता हो। तो दरगुजर करना सीखी, मोहब्बत करना सीखी और मुआफ करना सीखी। अगर जिंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं। बस तुम अपने रब के शुक्रगुजार रहो। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं आपके किरदार को अपनाएंगे। अपना ताल्लुक कभी ना तोड़ें ऐसे लोगों से जो आपकी इस्लाह करने वाले हों, ऐसी मजलिसों और ग्रुपों से जहां से आपको खैर मिलती हो और आपके इल्म में इजाफे का बाइस हो। किसी की असलियत का सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है।